السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے بیت الخلا جانے کی دعا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے لیے ہر قدم پر رہنمائی فرمائی۔ فرمایا کہ اہل ایمان کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ صبح جب انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو اللہ کا نام الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا ہے اٹھنے کے بعد کی، کہ جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اٹھنے کے بعد ہر انسان خواہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، جو پہلا کام کرتا ہے وہ واش روم جاتا ہے، بیت الخلا جاتا ہے۔ تو بیت الخلا جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا بتلائی ہے کہ جب بیت الخلا جانا ہے، جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ بیت الخلا جاتے ہوئے جب انٹر ہونا ہے بیت الخلا کے اندر، تو بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے پہلے، دایاں بعد میں، اور جب بیت الخلا سے نکلنا ہے تو دایاں پاؤں پہلے نکالنا ہے، بایاں پاؤں الٹا بعد میں نکالنا ہے۔ باتھ روم میں بیت الخلا میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی نے ہمیں دعا بتلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے، مذکر ہوں یا مؤنث۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر واش روم میں جانا ہے۔ واش روم میں جانے کے بعد کچھ نہیں پڑھنا۔ اگر آپ کو دعا پہلے بھول گئی ہے، پڑھنے سے پہلے آپ نے دعا نہیں پڑھی، آپ وہاں اندر چلے گئے ہیں، تو وہاں زبان کے ساتھ دعا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو کوئی آیت کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، دعا سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر دعا بھول جائے تو دل میں یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ دل میں پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ خیال کرے کہ میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں، لیکن زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے درست نہیں ہیں، یہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر انگوٹھی ہے کسی کے پاس جس پر کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو ایسی انگوٹھی کو لے کر بیت الخلا میں داخل ہونا منع ہے۔ یا ایسا تعویذ ہے جس میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور نظر آ رہی ہیں باہر، ایسا تعویذ بھی لے کر واش روم میں جانا منع ہے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جن کے پاس موبائل ہے، بڑے ٹچ موبائل ہیں، ان کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی ہوتی ہیں، وہ اندر محفوظ ہوتی ہیں، چونکہ سامنے ظاہر نہیں ہوتی، تو اس کی، اور وہ آدمی جس کا قلب جاری ہوتا ہے کہ وہ خاموش ہوتا ہے لیکن اس کے دل سے اللہ اللہ کی آواز جاری رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں جریان قلب، دل کا چالو ہونا اللہ کے ذکر کے لیے۔ کوئی اگر ایسا آدمی ہے اہل اللہ ہے کہ جس کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، وہ قابو بھی نہیں ہوتا، تو اس آدمی کے لیے اجازت۔ اس کے علاوہ ارادتاً آپ کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی دعا اندر بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتے، اس لیے دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ ہاں اگر بھول جائیں تو اندر دل میں اس کو دہرا سکتے ہیں، زبان سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ہاں پڑھی سنائیے آپ۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بچوں اس کو یاد کرنا ہے، جب بھی آپ نے واش روم جانا ہے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام، چونکہ جو بیت الخلا ہے، واش روم ہے، یہ شیطان کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اگر آپ دعا پڑھ کر جائیں گے، آپ ان شیاطین سے محفوظ رہیں گے۔ اکثر جتنے بھی شیاطین لوگوں کو لگتے ہیں وہ واش روم سے لگتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں وہ موجود ہوتے ہیں گندی جگہوں پر، اور آپ جب جاتے ہیں دعا پڑھنے کے بغیر آپ کو چمڑ جائیں گے، تو لہذا یہ دعا پڑھنی ضروری ہے۔ آج کے اس لیسن میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔